آپ پوری دنیا میں ایک بڑی مذہبی شناخت رکھتے ہیں اور اسی طرح آپ نے آزاد کشمیر میں سیاست میں بھی عملی قدم رکھا ہوا ہے۔ آپ کی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اس موجودہ صورتحال میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جو اس وقت مرض پورے ملک کو اور ہمارے اس علاقے کو جس نے اپنی اور بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جس نے لوگوں کو اپنے گھروں میں مقید کر دیا ہے۔ جو لوگ جن کا چولہا محنت مزدوری سے چلتا تھا وہ بری طرح بجھ چکا ہے، لوگ فاقوں پہ آ چکے ہیں۔ ایسے میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے پورے ملک کے اندر اس وقت اربوں روپے کا ریلیف جو ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹا اور کوشش کی کہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ یہ ریلیف پہنچایا جائے۔ جہاں ہمارے بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگ اس ریلیف کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارا اپنا جو شیخ یوسف فاؤنڈیشن ہے اور ٹرسٹ ہے، اس کی طرف سے بھی ہم انشاءاللہ العزیز مختلف علاقوں کے اندر ریلیف پہنچا بھی چکے ہیں اور اس میں کر بھی رہے ہیں۔ آج میں نے اپنے بہت ہی محترم بھائی جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو طلحہ فاؤنڈیشن کے جو ہے چیئرمین ہیں، ان سے میں نے درخواست کی کہ ہمارے اس علاقے کے اندر باوجود اس کے کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہماری ضرورت زیادہ ہے، تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں 800 خاندانوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک پیکج جو ہے وہ اس کا اعلان کیا اور آج جو ہے وہ یہاں لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینیٹر صاحب کی طرف سے جو یا ان کی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو آ رہا ہے، کیونکہ سینیٹر طلحہ جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں میں سے اور بنیادی لوگوں میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ہم جمعیت علماء اسلام ہی کا ریلیف جو ہے اس کو تصور کرتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام ہی کی طرف سے لوگوں تک یہ آسانی بانٹی اور پہنچائی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج مجھے جو ہے وہ یہ خوشی ہے کہ ہم لوگوں کے کسی طرح کام آ رہے ہیں اور جو ہے وہ آج بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ابھی ہم یہاں پر جن لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عید کے موقع پر انشاءاللہ ہم عید پیکج کے نام پر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک ریلیف کی تقسیم کا جو ہے وہ ہم انتظام کریں گے اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کریں گے۔ سینیٹر طلحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر ترکی کے اندر کوئی پرابلم آیا تو سینیٹر صاحب ترکی میں آپ کو نظر آئیں گے، اگر برما میں کوئی پرابلم نظر آیا تو وہاں نظر آئیں گے، اگر ملیشیا میں اگر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی پرابلم نظر آیا تو وہاں نظر آئیں گے۔ جہاں امت مسلمہ کو کسی طرح کا دکھی کوئی کسی طرح کی مشکل پیش آئی، وہاں ہمارا یہ بھائی اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ پہنچ گیا۔ اچھا مولانا، آپ یہ بتائیں گے کہ یہ بنیادی کام تھا حکومتوں کا یا منتخب نمائندوں کا، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رفائی یا خدمت کی جو تنظیمیں ہیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس موجودہ صورتحال میں حکومت کا اور سیاسی جو منتخب قیادت تھی اس کے کردار کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ حکومتوں کو اس سے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب بھی حکومتوں کے اندر اس طرح کا کردار ادا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے تو وہ پارٹی بیسس پہ لیا جاتا ہے۔ یہاں آپ لوگوں سے بے شمار لوگوں سے آپ جا کر انٹرویو کریں، ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کس جماعت کے ہو، تمہارا تعلق کہاں پہ ہے، تم ووٹ کس کو دیتے ہو، حلفاً ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے کسی سے نہیں پوچھا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ یہ دکھی آدمی ہے اور یہ اس کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت مند کو ضرورت اس کی پوری کی جائے۔ لیکن یہاں پر احساس پروگرام آیا، اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ لوگ جو ہے وہ مستحق ہوں گے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ پارٹی پوزیشن جو ہے یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی پوزیشنیں نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ لوگوں کی غربت اور افلاس اور تنگ دستی اس کو بنیاد بنانا چاہیے، اور اگر یہ بنیاد بنا کر تو ہم کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی خدمت ہوگی۔ اچھا مولانا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا چند ہفتوں کے اس لاک ڈاؤن سے بے کس اور بے بس ہو چکی ہے اور اپنے لوگوں کی متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں عالمی دنیا کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور عالمی دنیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیسے مدد کی جائے؟ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری وبا کشمیریوں کی بد دعا ہی کی وجہ سے آئی ہے کہ کشمیری 6 مہینے سے اس لاک ڈاؤن سے گزر رہے تھے اور پوری دنیا کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا،
اور پوری دنیا کو اس کرب اور اس کا سرے سے احساس ہی نہیں تھا۔ آج دنیا جب اس مرحلے سے گزری تو کم از کم ایک لاک ڈاؤن میں رہنے والے کو لاک ڈاؤن والے کی سمجھ تو آئی ہے کہ اس کو کن مصائب کا سامنا ہے۔ حالانکہ ابھی تک تو وہ صورتحال نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ وہاں کے رہنے والے کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے باہر فوجی رائفل لے کے کھڑا ہے، اور یہاں پر اس طرح کا لاک ڈاؤن اس طرح کا ابھی نہیں آیا ہے۔ اور وہاں پر جس کرب سے لوگ جی رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو محسوس کرتے ہوئے ہم عالمی ضمیر کو پھر جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آزاد کشمیر کی حکومت نے جب یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کو دیکھیں یا طبی ہدایات کو دیکھیں یا حکومتی اقدامات کو دیکھیں، اس پہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ غریب تو اپنی جگہ، لیکن ایک سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھی اس سے شدید متاثر ہو چکا ہے۔ غریبوں کی امداد کے لیے تو ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو سفید پوش آدمی ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کے لیے اب تک کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ اس کے لیے ہماری کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ میٹنگ تھی، آل پارٹیز کانفرنس تھی، اور میری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کل میں وہاں نہیں جا سکا۔ ہماری پارٹی کی اس میں شرکت تھی، اور اس میں جو تجاویز آئی اور وہ یہی تھا کہ جناب جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے، یا کچھ دکانیں مختلف شعبہ جات جو ہے ان کو ایک ایک دن دیا جائے۔ تو یہ انتظامی حوالے سے وہ مشاورت کر کے اگلے 2-4 دن میں جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی لوگوں کی جو ریلیف ہے وہ ضرور لوگوں تک پہنچانے کی، اور دکانوں کی اور دکانداروں کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کی، اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک چیز اور گزارش کروں گا، اور میں نے وہاں بھی کہا کہ جو ہمارے لوگ گھروں میں ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنی اس زمین کے اندر جو ایک عرصہ سے ہمارے آب و اجداد کرتے آئے تھے، ہم نے اسے یکسر چھوڑ دیا ہے، اور ہم بالکل اپائچ ہو کر تو کسی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی زمینوں کی طرف توجہ دیں، اپنی زراعت کی طرف توجہ دیں، وہاں پر سبزیاں، دوسرے اناج اور وہاں پر اگانے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ملے، اور تاکہ لوگ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد، یہ جو کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں پوری دنیا جس اقتصادی صورتحال سے گزرے گی، اور وہ جو اقتصادی طوفان آنے والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں سنجیدگی سے نہ لیا گیا اور قوم نے اس پر کوئی لائے عمل طے نہ کیا، تو یاد رکھیں کہ اس کے بہت سنگین نتائج نکلیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی موٹی زمینوں کو ان کی طرف توجہ دے کر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان پر محنت کر کے تو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہماری قوم بڑی جاندار بھی ہے، خوددار بھی ہے، اور وہ اس اقدام کو آگے بنا کر انشاءاللہ العزیز ہم بحیثیت قوم پوری طرح دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ بحیثیت مسلمان آگے، چونکہ ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، پوری دنیا میں مسلمان اس مہینے میں مخصوص اہتمام کرتے ہیں عبادات کا اور مساجد کا۔ حکومتوں کی طرف سے عبادات کو مخصوص کیا گیا ہے، مساجد کے اندر لوگوں کی تعداد کو مخصوص کیا گیا ہے۔ آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے، اور لوگوں سے، مسلمانوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ ماہ مقدس جو ہے وہ اس کو کس طرح گزارے، اور مساجد کے اندر آنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں بالکل کہوں گا کہ جو حکومت نے SOPs طے کیے ہیں، ہم سب سے پہلے تو حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے جذبات اور دینی احساسات کا خیال رکھا، اور علماء کرام نے جو نکات پیش کیے اور حکومت نے انہیں قبول کیا۔ اگر اس وقت جو ہے جو حکومت نے انہیں جو شرائط کے ساتھ کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو عوام ہے وہ ان شرائط کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی شرائط ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ان کو دور رکھنا ہے۔ یہ شرائط ساری کی ساری وہ ہیں کہ جس سے ان کے بچاؤ کی صورت ہے کہ لوگ اور سوسائٹی بچ کیسے سکتی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی لوگوں سے کہ جو SOPs اور جو چیزیں طے کی ہیں، مثلا گھر سے وضو کر کے آنا، اپنے ساتھ اپنی جائے نماز اور مصلی اپنے ساتھ لانا، فاصلہ رکھنا، اور اپنے ہاتھوں کو دھونا،
اور مسجدوں کے اندر جو ہے فاصلے کے ساتھ بیٹھنا، تو اس کو کوئی آدمی اپنی جرت اور اس کو جناب توکل کے خلاف اس کو کبھی نہ سمجھے، بلکہ یہ توکل کے عین مطابق ہے کہ اسباب اختیار کر کے تو رب پر اعتماد اور توکل کیا جائے۔ تو میری گزارش ہوگی آپ کے اس میڈیا کے توسط سے کہ لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنائیں اور ان جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو لے کر تو مسجد کی طرف بڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے اور وہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ ہونے کا ہم ثبوت نہ دیں، بلکہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک تربیت یافتہ قوم ہیں اور ہم ایک ڈسپلن قوم ہیں، اور جو ڈسپلن